بعد شب جمعہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ محمد و آل محمد کی خدمت میں اپنا بہترین عقیدت اور محبت کو درود پاک کی صورت میں پیش کریں اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ درود پاک کی فضیلت سے سارے واقف ہیں الحمدللہ۔ وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی جن کے اول اور آخر درود پڑھا جاتا ہے۔ واحد یہ وہ عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہے جو کہ لا شریک ہے۔ ایک واحد وہ عبادت ہے جس میں آپ کے ساتھ اللہ شامل ہے، یہ تو بتا دیا، اور اس کے ساتھ آسانی یہ ہے کہ آپ کا ایک فرشتہ جو رائٹ اور لیفٹ پہ ایک طرف نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف ہماری برے کام لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اریزر کا کام کرتا ہے برائی والے فرشتے کے لیے کہ وہ آپ ہماری برائیاں مٹاتا جاتا ہے اور ایک طرف اچھائیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ شب جمعہ جب دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، ہمارے امام کے خدمت میں ہمارا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے ہر شب جمعہ، تو اس میں ہر مومن کی طرف سے یہ لکھا جائے کہ یہ آپ پہ اور آپ کی جد پہ درود بھیجنے والا بندہ ہے مولا۔ ہمارے لیے آسانیوں کا باعث بنتا ہے یہ درود پاک، مشکلات کی آسانیاں ہوتی ہیں ہر پریشانی کے لیے۔ اول ایک وہ عبادت ہے جس میں جو کہتے ہیں بہت گناہ گار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو یا پانی پلائے لوگوں کو یا درود پاک کا وظیفہ کر لے۔ ساری آسانیاں درود پاک کے ساتھ ہیں، ساری مشکلات کا حل ہے۔ ایون دین نماز ہی نہیں ہوتی اس کی جس نماز میں درود پاک شامل نہ ہو۔ آسانیوں کی چابی ہاتھ آ گئی ہے، جو مشکلات میں گھرا ہے وہ درود سے اپنی زندگی میں آسانی لے کے آئے، اور جو عادی ہو جاتا ہے درود کا، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے پیارے آل رسول ائمہ طاہرین علیہم السلام آسانیاں لاتے ہیں اس درود کے صدقے میں۔ اور یہ ہماری طرف سے جب پیش ہوگا تو صرف ہم اکیلے کیوں رہیں، آپ اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس درود میں شامل کریں، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے فرینڈز کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، سب میں میسج کریں کہ درود کی شب ہے، درود کا دن آ رہا ہے۔ اس کی بڑی اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ دن جو ہفتے کے پورے 8 دن ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں سردار دن ہے جمعہ، پورے ہفتے کے دنوں میں مسلمانوں کی تو عید ہے، جمعے کے لیے اتنی فضیلت ہے، تو اس دن جب درود پاک بھیجیں گے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اور آل رسول بھی۔ درود پاک آپ اپنے کھانے بناتے وقت پڑھیں، اور جہاں جہاں پڑھ رہے ہوں گے وہ جگہ گواہی دے گی۔ کہتے ہیں آپ جہاں جہاں جا رہے ہوں اور ذکر الہی کر رہے ہوں تو وہ جگہ گواہ بنتی ہے، وہ چیزیں گواہ بنتی ہیں کہ اللہ یہ بندہ تیرا ذکر کرنے والا تھا، اور ہم وہاں سے ہٹ بھی جائیں گے تو وہ جگہیں گواہی دیں گی اور ہماری گواہ بن کے ہمارے لیے آسانیوں کا باعث بنیں گی، ہماری مشکلات کے لیے۔ کھانا پکاتے وقت تو اس لیے کہ ایک آ گیا ہوا نا کانسیپٹ، جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کیسے پڑھیں، مصروفیت بڑی ہے، تو مصروفیت کے بیچ میں بھی ایسا عمل ہے جو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا وضو نہیں بھی تو بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اللہ بھیج رہا ہے محمد و آل محمد پہ درود۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے ذریعے پہنچائی ہی نہیں ہے، اللہ خود کے پاس جا کے پاک صاف ہو کے واپس آل رسول پہ آتی ہے یہ عبادت۔ اللہ پاک آسانیاں کرنے والا ہے۔ جب امام وقت کی خدمت میں ہمارا درود پاک جائے گا جو ہدیے کی صورت میں ہوگا، تو جب ہدیہ جاتا ہے تو لینے والا دینے والے پہ ضرور نظر کرتا ہے، اور جب وہ نظر آئے تو وہ صرف ایک بندی شامل نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا خاندان شامل ہو۔ آپ کے گھر سے جب آپ کے بیٹے یا بھائی یا ہسبینڈ نکلتے ہیں تو انہیں صبح تیاری کے وقت کہہ کے بھیجیے گا کہ آج جمعے کا دن ہے، آج درود کا دن ہے۔ آپ کی وجہ سے نکلتے ہوئے گھر سے چاہے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، یا جس کو یاد آ جائے وہ درود پاک پڑھ لے گا تو اس کا ثواب آپ کی طرف سے ہوگا۔ اور جب امام وقت کی خدمت میں ہماری طرف سے درود پاک جائے گا تو صرف ہماری طرف سے نہیں، ہمارے پورے خاندان کی طرف سے وہ درود پاک جائے، تاکہ آسانیاں آئیں تو ہمارے کل کنبے پہ آئیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ جب ہم درود پڑھیں تو ہمارا ایسی اجتماعی عبادت کہ ہم سب کی طرف جائے، تو اس میں وہ لوگ بھی جو مشکلات میں ہیں، جنہیں آسانیوں کا طریقہ نہیں مل رہا، اس درود کے صدقے میں ان کی زندگی میں آسانی آئے
اور آپ کے بتانے کی وجہ سے آئے تو اس کے آپ کے گھر میں پھر ڈبل آسانی آ جائے. جدھر تک ہو سکتا ہے یہ پیغام پہنچائیں اپنی طرف سے. اور یہ ایک دن کا نہیں، ایک نیت کر لیں، وعدہ کر لیں کہ جب تک زندگی ہے شب جمعہ اور روز جمعہ ہمارا محمد و آل محمد پہ درود کرتے اور بھیجتے گزرے گا، کیونکہ یہ سنت الہیہ بھی ہے. اللہ پاک اس کے صدقے میں آسانیاں لائے گا، مشکلات آسان ہوئیں گی. اور جمعے کی ایک تیاری میں غسل ضرور شامل رکھیں کہ اتنا غسل کا حکم اور صفائی کا حکم ہے جمعے کے دن کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو بے شک آپ خرید کے پانی لیں اور خرید کے اس پانی کو اس سے غسل کریں، کہ اس دن کے غسل کا بہت ثواب ہے. شب جمعہ دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. مرومین کے لیے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہونے کی رات ہے، ان کے لیے آسانیوں کی رات ہے. تو آج کی شب صدقہ ضرور نکالیں. اس میں بہت زیادہ کی تعداد کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. میرے ذہن میں جو حالات گزرے ہیں پیچھے، ذہن میں یہ ہوتا ہے کم سے کم صدقہ ایک روٹی کا صدقہ ہے اور وہ 10 روپے ہو سکتا ہے. 10 روپے کا مطلب ہے کہ 5 روپے آپ آئمہ طاہرین علیہم السلام کے نام کے نکال دیں، 5 روپے اپنے اور اپنے مرحومین کا نکال دیں. اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ زیادہ کر سکیں تو 100 بسم اللہ زیادہ. لیکن یہ مختصر ترین اور آسانی کے لیے کہ ہر مومن نکال سکے، یہ سوچے بغیر کہ ہوتا تو کرتے، تو زیادہ نہ ہونے سے تھوڑے نہ دینے پہ اکتفا نہ کریں. صدقہ ضرور نکالیں جتنا حسب توفیق ہے. تو آج کی پہلی تیاری شب جمعہ کی درود پاک کا آغاز، دوسرا مرحومین کا اور اپنا، اور اس سے پہلے ائمہ طاہرین علیہم السلام کا صدقہ، اور اس کے بعد کل روز عصر تک کا، جمعے کے وقت تک کا درود پاک کا عمل جاری رکھیں. اللہ پاک اس درود کے صدقے میں آپ سب کے گھروں میں آسانیاں آئیں اور محمد و آل محمد آپ کی ہوئی عبادت اور آپ کا بھیجا ہوا عطیہ قبول کر کے، ہدیہ قبول کر کے بہترین دعاؤں سے نوازیں گے اور بڑی آسانیاں آئیں گی. جزاک اللہ.